الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ. حمد و صلات کے بعد سامعین، حاضرین و ناظرین، قرآن حکیم فرقان حمید کا تفصیلی خلاصہ گزشتہ جو حصہ قرآن مجید کا پڑھا گیا اس کا خلاصہ رہ گیا تھا، اور آج اس سمیت اگلے جو آج کا حصہ قرآن مجید کا پڑھا گیا ہے اس کا خلاصہ بھی ملا کر عرض کرنے کی سعادت پا رہے ہیں. گزشتہ سورہ یونس اور اس کے ساتھ سورہ ہود پڑھی گئی تھی. کچھ ایسا سورہ ہود کا رہ گیا تھا، اور آج سورہ ہود کا آخری کچھ حصہ پڑھا گیا، اور پھر اس کے بعد سورہ یوسف اور سورہ رات مکمل پڑھی گئی. سورہ ابراہیم کا کچھ حصہ پڑھا گیا. کیوں آج ہم سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف اور سورہ رات 4 سورتوں کا تفصیلی خلاصہ عرض کرنے کی سعادت پا رہے ہیں. سورہ یونس یہ قرآن مجید کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے 10ویں سورہ ہے. اس کی 109 آیات ہیں. یہ مکی سورہ ہے، مکہ المعظمہ میں نازل ہوئی ہے. یہ سورہ مبارکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور کے تقریباً وسط میں 12 نبی میں یہ سورہ ہود کے ساتھ نازل ہوئی ہے. سورہ یونس کی پہلی 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کروایا ہے کہ یہ کتاب حکیم ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی تاکہ وہ اہل ایمان کو بشارت دیں اور کافروں کو عذاب آخرت سے متنبہ فرمائے. کافروں کے اس الزام کا بھی جواب دیا گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام استغفر اللہ ساحر ہیں. آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 20 تک میں عقیدہ آخرت کی جو عقیدہ مشرکین کا انکار تھا عقیدہ آخرت کے بارے میں، اس کا رد کیا گیا ہے. ان کی شرکیہ عقیدے کا رد کیا گیا ہے، اور منکرین آخرت سے مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ اس قرآن مجید میں اللہ نے جو بیان کیا وہ سچ اور حق بیان کیا ہے. اور کافر یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس میں کچھ تبدیلی کر دی جائے تو ہم آپ کا ایمان لے آتے ہیں. آیات نمبر 21 تا 46 میں قریش کی دنیا اور مادہ پرست قیادت سے قرآن مجید نے مجادلہ کیا اور قرآن کے بارے میں چیلنج کیا کہ اگر تم سچی ہو تو اس کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ. آیات نمبر 47 تا 58 میں اللہ تعالیٰ نے منکرین رسالت اور منکرین قیامت سے مجادلہ کیا اور قرآن کا تعارف بیان کیا کہ یہ ایمان لانے والوں کے لیے شفا بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. 59 تا 70 آیات میں اللہ تعالیٰ نے قریش کے مشرکانہ عقائد و خصوصیات حلال و حرام کی قوانین کا ذکر فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ کافروں کی باتوں پر بالکل افسردہ نہ ہوں. مشرکین مال گمان کی بنیاد پر ایک عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس لاجواب اختیارات موجود ہیں. اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ کے دوست ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں. 71 تا 93 آیات میں قریش کے جو سرغنے تھے ان کو قوم نوح اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے انجام سے ڈرایا گیا کہ تم سے پہلے بھی بڑے بڑی قومیں اور بڑے بڑے سردار گزرے ہیں، اللہ نے انہیں عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی اسی طرح کا کام ہوگا.
یہ قرآن کا عظیم معجزہ ہے اور بڑا زندہ معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش جو تقریباً 3,300 سال گزر جانے کے باوجود 1300 قبل مسیح سے لے کر آج تک محفوظ ہے۔ آیات نمبر 94 تا 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قرآن شخص سے پاک ہے اور لوگوں کو توحید کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا، اختیار ہے، تم میں سے جو چاہے وہ اسلام اختیار کرے اور جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ سورہ یونس کا اختتام ہو رہا ہے اور اس میں قرآن پر ایمان لانے، اس کی پیروی کرنے، صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا ہے، جو ہدایت پائے گا اس کو اپنے نفس کے لیے ہدایت پائے گا اور جو گمراہ ہوگا اس کا خود کو گمراہی میں جا کر ڈالے گا۔ سورہ ہود یہ قرآن مجید کی 11ویں سورہ ہے، اس کی 123 آیات، یہ بھی مکی سورہ ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ نبی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے، سورہ یونس کے ساتھ اتری ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ المعظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 24 تک توحید عبادت اور استغفار کا ذکر فرمایا۔ قریش کے اعتراضات یہ تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان تو لے آتے اگر آپ کے پاس کوئی خزانہ ہوتا یا کوئی فرشتہ نازل ہوتا تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب میں ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تم واقعہ سچے ہو، تم اس قرآن کو حق نہیں مانتے ہو تو 10 صورتیں اس قرآن کی صورتوں کی طرح لکھ کر 10 آیتیں لکھ کر لے آؤ اور بلا کر لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو بلا کر لے آؤ، تم کبھی ایسا نہیں کر سکو گے۔ سورہ ہود میں انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت نوح کی دعوت اور قوم نوح کی ہلاکت کا بیان ہے، پھر حضرت ہود کی دعوت اور قوم عاد کی ہلاکت کا ذکر ہے، پھر بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور قوم سمود کی ہلاکت کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت لوط کی دعوت اور ان کی ہلاکت کا ذکر ہے، پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور فرعون کی ہلاکت کا تفصیلی تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے آخری حصہ کے اندر قریش کو عبرت حاصل کرنے کے لیے بتایا گیا کہ وقفے وقت سے یہ کے بعد دیگرے یہ ساری قومیں جو حضرت قبل مسیح، حضرت نوح کی قوم اور یہ باقی ساری قومیں آئیں، اللہ نے ان سب کو بڑے بڑے لوگوں کو ہلاک کر دیا، تو تمہارا تو کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں، تم تو اتنے طاقتور نہیں جتنے وہ طاقتور تھے، انہوں نے تو پتھر تراش کر گھر بنائے تھے، ان کی عمریں بڑی طویل تھی، لیکن آخر میں جا کر اللہ نے سورہ ہود کے اختتام پر اس ہلاکت کے بارے میں اللہ نے اپنی ایک سنت کو بیان کیا کہ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون۔ اللہ کسی قوم کو اس وجہ سے ہلاک نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ اللہ کوئی زیادتی کر رہا ہے، جب اس کے رہنے والے اگر اصلاح پر ہوں تو اللہ ایسی قوم کو ہلاکت میں کبھی نہیں ڈالتا ہے۔ اور بالکل اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا فاعبدہ وتوکل علیہ، اے محبوب آپ اللہ کی عبادت کرو، اس پر بھروسہ کرو، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل یہ انبیاء کے ذکر سنا کر اللہ نے ایک تو وہ مشرکین مکہ کو متنبع کیا اور دوسرا حضور علیہ السلام کو تسلی کی ارشاد فرمائی۔ سورہ یوسف یہ قرآن مجید کی 12ویں سورہ ہے اور اس کی 111 آیات ہیں، مکہ المعظمہ میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی تقریباً نبوی دور کے بالکل آخر میں نازل ہوئی ہے، جس سے کچھ حصہ پہلے اور سورہ ہود کے بعد یہ مبارک سورہ حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، جس وقت مکہ کے قریشیوں نے حضور کی قوم والوں نے حضور کو بہت ستایا اور بہت تنگ کیا، حضور کا جینا جب دوبر کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنایا کہ محبوبہ فکر نہ کرو، ایک وقت یہ بھی تھا کہ یوسف ہمارے نبی کے ساتھ سگے بھائیوں نے کیا کیا، آپ کی تو باقی برادری والے کہہ رہے ہیں، یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیتوں کے اندر قرآن مجید کا ذکر کیا کہ ہم نے اسے عربی زبان میں نازل کیا ہے، اور
ہم نے ایک اکثر قصص جو ہے وہ آپ کو عطا کیا ہے، اور پھر آیت نمبر 3 سے لے کر آیت نمبر 101 تک حضرت یوسف علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔ باپ کی گود سے لے کر بوس و کنار اور لاڈ اور پیار کے تذکرے سے لے کر بھائیوں کی رقابتیں، پھر دشمنیاں، پھر بھائیوں کا لے جانا، جنگل میں لے جا کر حضرت یوسف کو اندھے کنویں میں ڈالنا، اور پھر واپس آ کر ایک جھوٹ موٹ کی قمیض لا کر باپ کے سامنے تسلی دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے اللہ کا بچانا، جبرائیل کے پر بچھانے، قافلے کا آنا، بچے کو نکال کر لے کر مصر کے بازار میں بیچنا، بادشاہ وقت کے سین میں آ جانا، اور پھر محل کی زندگی کا ایک عرصہ گزارنا، اور پھر محل کی ملکہ کا آپ پر فریفتہ ہونا، اور پھر آپ کے ایک اور امتحان سے آپ کا گزرنا، الزام آپ پر لگنا، اور اس الزام سے آپ کو اللہ نے بری کرنا، پھر جیل کی سلاخوں میں جانا، جیل میں تبلیغ دین اور توحید کا چرچا کرنا، اور پھر جیل سے رہائی پانا، بادشاہ وقت کی خواب کی تعبیر بتانا، اور جیل میں اپنے دوستوں کی خواب کی تعبیر بتانا، اور پھر ایک پوری ایک سلطنت کا مالک بن جانا، تخت شاہی پر بیٹھنا، اور پھر بھائیوں کا آپ سے آ کر گلہ لینا اور آپ کو نہ پہچاننا، آپ کو انہیں پہچان لینا، منہ پر بھائی کو الزام دینا، اور پھر حضرت بنیامین اپنے بھائی کو پہچان کر اپنے پاس رکھنا، اور پھر ایک حکمت اور دانائی سے اپنے ماں باپ کو بھی اپنی طرف بلا لینا، بھائیوں کا پہچاننا، اور یوسف کا یہ کہہ کر انہیں تسلی دے دینا، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ آج میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہارا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ اور پھر ماں اور باپ آ جاتے ہیں، اور تخت شاہی پر حضرت یوسف اپنے ماں باپ کو بٹھاتے ہیں، سارے بھائی یوسف کو سجدہ کرتے ہیں، حضرت یوسف کہتے ہیں ابا جی یہ وہ خواب ہے جس کی تعبیر یہ ظاہر ہو گئی۔ یہ ایک طویلی تذکرہ ہے اور ایک واقعہ ہے جس میں بڑی عبرتیں بھی ہیں، نصیحتیں بھی ہیں، اسباق بھی ہیں، سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی بڑی باتیں ہیں۔ اور پھر آخری جو اختتامیہ ہے سورہ یوسف کا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا توحید دعوت کا ذکر کرنا کہ میں علی وجہ البصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں، اور حضور علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ اے محبوب یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کے قلب بہتر پر نازل کی ہیں، یہ سارے غیب کے تذکرے ہم نے آپ کو سنائے ہیں۔ اور آج کے ہمارے تفسیری خلاصے کا آخری حصہ سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد کی قرآن مجید کی 13ویں سورہ ہے، اور اس کی 43 آیات ہیں۔ یہ سورہ رعد بھی مکہ المکرمہ کے آخری قیام کے آخری دور میں غالباً یہ سورہ یوسف کے بعد نازل ہوئی ہے۔ سورہ رعد کا آیت نمبر 1 سے لے کر 18 میں قرآن کی دعوت توحید، حضور علیہ السلام کی رسالت، آخرت کی زندگی کے بارات ہونے کو یہاں پر ثابت کیا گیا ہے۔ توحید علم کی دلیلیں، قوم کے عروج و زوال کا ضابطہ، اور حق اور باطل کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور آیت نمبر 19 سے لے کر 29 تک عقل مند لوگوں کو اہل توحید اور سچے مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، اور اہل شرک کے بھی یہاں پر صفات کا ذکر ہوا ہے۔ مومنین احیاء اور عقل مند لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ اللہ کا حق پورا کرنے والے ہیں، آگ شکنی اور وثاق شکنی کے جرم کے مرتکب نہیں ہوتے ہیں، اس سے رحمی کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں، صبر پر قائم رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، اور وہ فیاض ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ برائی کو دفع کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ساری آخرت کی نعمتیں ہیں جو اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اور جب یہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے ان پر داخل ہو کر سلامیاں پیش کریں گے۔ کافروں کی بھی اوصاف کا ذکر ہوا ہے کہ کافر جو ہے وہ اللہ کے حق کو توڑتے ہیں، قطع تعلقی کرتے ہیں، زمین پر فساد کرتے ہیں، دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو وہ ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا میں ایک تھوڑا سا متاع ہے اور ختم ہونے والا ہے۔ آیات نمبر 30 سے لے کر 43 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان آیات بینات کے اندر مخالفت، انکار اور سائنسوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ سے پہلے رسول بھی اسی طرح وحی لے کر آتے رہے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کو بھی وحی عطا فرمائی ہے، اور آپ پھر کو تسلی رکھیں، آپ اللہ کی توحید کا پیغام جاری اور ساری رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو تسلیم کرنے والے عقل مند لوگوں کا ذکر ہوا ہے، منکرین آخرت کی سازش بھی اور ان کی بے وقوفیوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے، حق اور باطل کی کشمکش کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ الست میں دعا ہے، بارگاہ بے کش پناہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اجعل القرآن قرینا فی الدنیا ومونسا فی القبر ورفیقا فی الآخرہ، وصلی اللہ تعالی